اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کی طلب اور دنیا کی ہوس نے ان کو اللہ سے غافل کر دیا، اور اس غفلت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے اس کو بھی قرآن مجید میں جو ہے وہ کھول دیا، اس مضمون کو بھی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ اسی حال میں قبروں میں اتر گئے۔ اللہ والو، آج ہر مسلمان کا مپیش جس بھی گناہ کے اندر ملوث ہے یا جو بھی گناہ اس سے ہو رہا ہے، اگر اسے کہا جائے بے نمازی کو کہ نماز کی طرف لوٹ آؤ، تو وہ یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہے کہ آج نہیں کل سے نماز شروع کروں گا۔ جو سود کھاتا ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ سود کھانے سے باز آ جاؤ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس سال میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بس اگلے سال سے میں سارا پیسہ بینکوں کا واپس کر دوں گا، لمٹ سے کاروبار نہیں کروں گا، تو میں سود کا معاملات کو ختم کر دوں گا، یعنی سود کا لین دین ختم کر دوں گا۔ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اگر ان کو کہیں کہ عشر دو، زکوٰۃ دو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا، اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی، انشاءاللہ اگلے سال فصل اچھی ہوگی تو ہم عشر دیں گے۔ اور جو شہر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پہلے تو کوئی بچت نہیں ہوئی، اب اگلے سال انشاءاللہ بچت ہوگی تو زکوٰۃ دیں گے۔ تو بات انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹالی جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ رب کے ذکر سے غافل ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ محفل میں آئیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آج تو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو میں محفل میں ہوں گا، یا مجھے فلاں مصیبت نے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے، فلاں پریشانی میں میں پھنسا ہوا ہوں، ان حالات میں میں نکل جاتا ہوں تو پھر انشاءاللہ حضرت صاحب میں نے آپ کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ جبکہ مجھے آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ کل کبھی نہیں آئی، اس کے باوجود ہمارا کل پہ یقین ہے، آج پہ یقین نہیں ہے کہ جو گھڑی اس وقت میسر ہے ہم اسے ہی مؤثر بنا لیں۔ اس بات کی طرف دھیان نہیں ہے۔ کس بات کی طرف دھیان ہے؟ یا لارا اپنے آپ کو کیا لگایا جا رہا ہے کہ میں یہ کام کل کروں گا، اگر کوئی نیکی کا کام ہے تو وہ بھی کل کروں گا، اور اگر کوئی گناہ چھوڑنا ہے تو وہ بھی میں کل چھوڑوں گا۔ تو اللہ والو، جب کل کے اوپر تکیہ ہوگا، کل کے اوپر بھروسہ ہوگا، آنے والی گھڑی کے اوپر بھروسہ ہوگا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس حال میں تم زندگی گزارو گے اس حال میں تمہیں موت آئے گی، پھر اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہی بات قرآن کہہ رہا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں اتر گئے۔ یعنی جس طرح وہ مال کی طلب کے اندر ہلکان ہوئے تھے، مال کی ہوس نے ان کو جو ہے وہ رب کی یاد سے، ذکر سے غافل کیا ہوا تھا، اسی غفلت کی حالت میں حتی زرتم المقابر وہ قبروں میں اتر گئے۔ جمعرات کو میں نے جس موضوع پہ کلام کیا، آج اسی موضوع کو یا اسی مضمون کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا بیان جمعرات کے بیان کا دوسرا حصہ ہے یا پارٹ 2 ہے۔ جمعرات کو میں نے یہ نقطہ یا یہ بات عرض کی تھی کہ جب انسان روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی روح جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے، تو میں نے قرآن کیا پڑھا تھا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہم نے تیرے اندر شر بھی رکھ دیا ہے بندے، اور تیرے اندر خیر بھی رکھ دی ہے، یعنی تیرے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے۔ تو چاہے تو نیکی کر سکتا ہے، تو چاہے تو گناہ کر سکتا ہے، دونوں کی صلاحیت ہم نے تیرے اندر رکھ دی ہے۔ شر بھی تیرے اندر ہے، خیر بھی تیرے اندر ہے، موسیٰ بھی تیرے اندر ہے، فرعون بھی تیرے اندر ہے۔
آگے رب فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، پھر جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اپنے نفس کو آلودہ لے کے آیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ یعنی جس نے نفس کی طہارت کی طرف خیال نہیں کیا، اس کا نفس اسی طرح گناہوں میں الجھا رہا، اور اس نے تجھے الجھائے رکھا، خواہشات کے اندر تو جو ہے وہ آگے ہی آگے گناہوں میں بڑھتا چلا گیا۔ تو اس حال میں جب تو ہمارے پاس آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی۔ یہ سارا مضمون جمعرات کی محفل میں نے الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ رکھا۔ تو جب نفس آلودہ ہوتا ہے اور نفس پھر روح کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ روح جو ہے وہ اتنی لطیف ہو، اتنی طاہر ہو جائے کہ وہ نفس کے اوپر غالب آ جائے، لیکن جب انسان نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو نفس ہے وہ تگڑا ہو جاتا ہے اور روح کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو جب روح پہ وہ نفس غالب آ جائے گا تو پھر انسان رب چاہی نہیں من چاہی زندگی گزارے گا۔ تو اللہ بولو جب نفس تگڑا ہو جائے گا پھر روح کو بیک وقت کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ 5 بیماریاں اکٹھی لگیں گی۔ کتنی بیماریاں لگیں گی؟ 5۔ ان میں سے 2 بیماریوں کا میں نے ذکر کیا تھا، آج انہی کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں کہ جب روح بیمار ہوگی تو اس کو کیا ہوگا؟ کم و بیش 5 بیماریاں لگیں گی۔ کیوں؟ ہمارے 5 لطائف ہیں جس کے ذریعے اللہ ہمیں چلا رہا ہے، اللہ کے ہم قبضے قدرت میں ہیں۔ آج کے دور میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے، کل یہ مضمون سمجھانا بہت ہی مشکل تھا۔ جس طرح آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اپنی گاڑیوں میں ٹریکر لگواتے ہیں، تو ٹریکر والے یعنی وہ جو کمپنی ہے وہ کیا کرتی ہے، جب وہ ڈیوائس لگاتی ہے تو آپ کی گاڑی کے اندر مختلف جگہوں پہ ڈھیر ساری سمیں لگاتے ہیں، جس سے سگنلز آ رہے ہوتے ہیں، اور جو ٹریکر کمپنی ہے جو ان کا کنٹرول ٹاور ہے اس کو آپ کی لوکیشن معلوم ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کی روح کے اندر 5 سمیں لگائی ہیں، جس کو روحانیت کی زبان میں ہم لطائف کہتے ہیں۔ لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، اور لطیفہ اخفا ہے۔ یہ 5 سمیں ہیں جس سے ہم کنٹرول کیے جا رہے ہیں۔ ہماری تمام حرکات و سکنات کا اللہ رب العزت کو علم ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں ہیں۔ اس لیے رب کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جہاں تم ہو وہیں میں ہوں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ جس گاڑی کے اندر ٹریکر لگا ہوا ہے اس کا کنٹرول ٹاور جو ہے یا اس کا کنٹرول روم جو ہے، جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے سسٹم کو، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بندے کا بنایا ہوا نظام ایک ایک پل کی ہماری خبر رکھتا ہے، تو رب کا نظام بنایا ہوا کتنا جو ہے وہ مستند ہوگا اور کتنا جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا اور کتنی وہ ہماری خبر رکھتا ہوگا یا ہمارے بارے میں باخبر ہوگا۔ اس لیے رب فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پھر رب فرماتا ہے إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ہم نے اپنی آنکھیں آپ کے اوپر ٹکائی ہوئی ہیں۔ جس کمپنی کا آپ نے ٹریکر لیا ہوا ہے اس کمپنی نے اپنی آنکھیں آپ کی گاڑی کے اوپر ٹکائی ہوئی ہیں۔ بے نہیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے اس میں ایک سم بھی آپ نے ڈالی ہوئی ہے تو جس کمپنی کی سم ہے اس کمپنی نے آپ کے اوپر آنکھیں ٹکائی ہوئی ہیں۔ اس کمپنی کو معلوم ہے آپ کیا میسج کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں، اس میسج میں کیا لکھ رہے ہیں، کون سی جو پوسٹ ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں، کتنوں کو کر رہے ہیں، ولگر ہے یا
वल्गर नहीं है, ज़रूरत के दर्जे में इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप महज जो है वो सोशल मीडिया से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, अपने वक्त का ज़िया कर रहे हैं। कितनी देर के लिए आप रोज़ाना मोबाइल देखते हैं, वो आपको स्क्रीन टाइम भी बताते हैं कि आप इतनी देर के लिए मोबाइल देख रहे हैं। फिर आपकी लोकेशन उनके पास है कि इस वक्त आप कहाँ हैं, यानी आपके पास अगर मोबाइल है तो आपकी हर हरकत व सकनात का इल्म है उस कंपनी को जिस कंपनी की आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ने बंदे के अंदर 5 सिमें लगाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे के अंदर कितनी सिमें लगाई हैं? 5। अभी मैंने उनके नाम लिए कि लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफ़ी और लतीफ़ा अख़फ़ा। ये 5 सिमों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर बात को देख रहा है, हमारी हर अमल को देख रहा है, हमारी हरकत व सकनात को देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए रब फरमाता कि जहां तुम हो मैं तुम्हारे साथ साथ हूं, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम कर रहे हो मैं वो देख रहा हूं। तो जब रूह बीमार होती है तो मैंने क्या कहा कि ये 5 लताइफ मुतासर होते हैं, कमो पेश, कोई ज्यादा कोई थोड़ा सा कम। तो 2 बीमारियां जो लगती हैं वो सबसे पहले वो क्या है कि एक हमारी ख्वाहिशात बढ़ती हैं। जब हमारा दिल बीमार होता है, लतीफ़ा कल्ब जब बीमार होता है तो हमारी ख्वाहिशात बढ़ती हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। जो मिला हुआ है उस पे शुक्र नहीं है, उसकी खबर नहीं है, मजीद मुझे मिल जाए। तो ये दिल के बीमार होने की अलामत होती है। तो जब दिल बीमार हो गया यानी लतीफ़ा कल्ब बीमार हो गया, तो जब उसका असर दूसरे लताइफ के ऊपर पड़ता है तो 2 लताइफ मजीद बीमार होते हैं। तो उनके ज़ेरे असर जो 2 बीमारियां हैं वो नमूदार होती हैं। एक है हिर्स और लालच, और दूसरा क्या है? हसद। ये सारी बातें जितने मैंने कही हैं अभी, ये सारी की सारी बातें मैंने जुमेरात को आप हजरात के गोशगुजार की थी। अब यहाँ से बात आगे आज की इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। तो 2 बीमारियां जब हमें लगेंगी, एक लगेगी हसद की और एक बीमारी लगेगी लालच या हिर्स की। अल्लाह, जब तक हसद और हिर्स या लालच एक हद तक है फिर तो रब दरगुजर करेगा और आप महफूज भी हैं। जब लालच और हिर्स और हसद एक हद यानी जो रेड लाइन है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा तो उसके 2 नतीजे निकलेंगे। उसके क्या नतीजे निकलेंगे? 2 कि जो हमारा मजहबी तबका है वो मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, यानी औरादो वज़ाइफ करने वाला तबका, दीनदार तबका, अल्लाह करने वाला तबका, जब वो बीमार होगा रूहानी तौर पे और उसके अंदर हसद आएगा या उसके अंदर लालच और हवस आएगी, हिर्स आएगी, तो वो क्या होगा? वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक जिनका हसद हद से बढ़ जाएगा, हिर्स हद से बढ़ जाएगी, वो क्या कहेंगे कि जो नेमत मेरे पास नहीं है वो इसके पास भी नहीं होनी चाहिए। और एक तबका वो होगा जो ये कहेगा कि जो इनके पास है वो हर सूरत में मेरे पास होना चाहिए। तो यूं औरादो वज़ाइफ करने वाला, अल्लाह करने वाला मजहबी या दीनी तबका आगे जाके मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक कौन सा कि अगर ये नेमत मेरे पास नहीं है, ये मोबाइल या गाड़ी या औलाद या और अल्लाह ने कोई नेमत दी है, घर बार, ये मेरे पास नहीं है तो फिर इसके पास भी नहीं रहना चाहिए। दूसरा तबका क्या है कि वो देख के हवस का शिकार हो जाएगा कि इनके पास ये नेमत है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये जो तबका है ये क्या करेगा? ये वज़ाइफ का रास्ता अख्तियार करेगा। अब यहां से बात तवज्जो के साथ सुननी है। ये कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा? वज़ाइफ का, कि मुझे वजीफों के जरिए ये सब कुछ मिल जाए। और ये जो तबका है ये रास्ता अख्तियार करेगा जादू का। हसद में पागल हो गया, हिर्स और लालच में पागल हो गया, तो ये कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा? जादू का, काले इल्म का। क्यों? अब वो इंतकाम पे उतर आया है कि अगर मेरे पास ये नेमत नहीं है तो ये जो सामने वाला है, चाहे वो मेरा सगा भाई है या बहन है, ये नेमत उसके पास भी नहीं होनी चाहिए। तो जो इधर वाला तबका है वो क्या कोशिश करेगा
کہ مجھے یہ نعمت جو اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی مل جائے، اگر نہیں مل رہی تو میں وظائف کے ذریعے یہ نعمت حاصل کر کے چھوڑوں گا۔ یہ وظائف پڑھ پڑھ کے اپنی دنیا کو برباد کر رہا ہے، اس کی آخرت تو بچ جائے گی، اس کی آخرت تو انشاءاللہ امید ہے بچ جائے گی، لیکن دنیا اس کی برباد ہو گئی۔ وہ آپ ہر جمعرات کو دیکھتے ہیں، ہماری تو محنت کا میدان ہی یہ ہے کہ جو لوگ وظائف پڑھ کے اجڑ رہے ہیں، ہم تو محنت ہی انہی پہ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر شعور آئے کہ دنیا جو ہے وہ محنت، وظائف کی محنت سے نہیں بنے گی، دنیا اور آخرت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے ملے گی۔ تو یہ جو طبقہ ہے جو جادو کی طرف چلا گیا، انہوں نے بدبختوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے جادو کیا یا جس نے جادو کروایا، دونوں کافر ہیں، دونوں کافر ہیں۔ تو اللہ بولو آج ہر تیسرے گھر میں جادو ہو رہا ہے، جادو کروایا جا رہا ہے، جادو کروایا جا رہا ہے، جادو گھر لایا جا رہا ہے، جادو کو دبایا جا رہا ہے، جادو کو جلایا جا رہا ہے، جادو کو پلایا جا رہا ہے اور جادو کو لٹکایا جا رہا ہے ہر تیسرے گھر کے اندر۔ اور پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جن کا کلمہ پڑا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کافر ہو، تم کافر ہو، تمہاری دنیا بھی گئی، بدبخت ہو تو تمہاری آخرت بھی گئی۔ اور جو طبقہ وظائف میں لگ گیا کہ میں یہ پڑھوں گا تو یہ مل جائے گا، یہ پڑھوں گا تو یہ مل جائے گا، ان کو ایک آدھ نعمت تو مل جائے گی، اس کے بعد وہ رجت کا شکار ہوں گے اور اللہ انہیں نہیں ان کی نسلوں کو بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ یہ دونوں ہی اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہوئے۔ ان کے ناکامی کی وجہ کیا ہے کہ دونوں اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہوئے، انہیں معلوم ہی نہ ہوا وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی بات ہے۔ تو پانی اللہ کی رضا تھی، انہوں نے کہا جو اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اگر نہیں ملتا تو وظیفے پڑھ کے ہم لے کے چھوڑیں گے۔ بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہے، ہم وظیفے پڑھ کے لیں گے۔ بیٹے کو نوکری نہیں لگ رہی، وظیفے پڑھ کے لیں گے۔ بیمار ہوئے، شفا نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ کے شفا لیں گے۔ یعنی انہوں نے رب کے ساتھ معاذ اللہ دھونس کرنے کی کوشش کی، زبردستی کرنے کی کوشش کی، اللہ کے فیصلوں کو زبردستی بدلنے کی کوشش کی۔ تو جو پھر رب کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، پھر کوئی ہے اس سے عبرت حاصل کرنے والا؟ اللہ عبرت کی مثال بنا دے۔ فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، ہم نے اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کر دی۔ کب؟ جب اس نے کہا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، جب وہ بولا تو میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ تو اللہ بولو جب رب کے فیصلوں کو جو کوئی بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فرعون کے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو فرعون کا اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، ہم نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى، کوئی ہے پھر اس قصے سے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ وظیفے پڑھے جائیں گے، لے کے چھوڑیں گے۔ آج مسلمان کی روش یا مسلمان کا طریقہ یا مسلمان کا رستہ معاذ اللہ فرعون والا ہو گیا ہے کہ میں ڈاڈا ہوں۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ جو مرضی تم تدبیر کر لو، تم اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ناکام تم ہی نے ہونا ہے، تم مخلوق ہو، میرے بنائے ہوئے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اور اگر رب کے سامنے ہم ہاتھ کھڑے کر دیں، ڈر جائیں، تو رب کیا فرماتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ ایک نہیں ایک سے زیادہ جنتیں اسے عطا کرے گا۔ تو جو رب آخرت میں اتنے انعامات جو ہے وہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، تو اللہ بولے وہ دنیا میں کیا کیا انعامات دے گا؟ کیا وہ دنیا میں رب جو ہے اس بندے کو محروم رہنے دے گا؟ تو یہ بات مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ طبقہ وظائف پہ وظائف، وظائف پہ وظائف کیے جا رہا ہے، اور دنیا تنگ سے تنگ اذیت ناک ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ طبقہ جو ہے یہ ویسے بدبخت ہو گیا، حد سے بڑھ گیا کہ یہ جادو کی کالی دنیا میں چلا گیا، اس نے اپنا ظاہر بھی کالا کر لیا، اپنا باطن بھی کالا کر لیا، اپنا آج بھی کالا کر لیا اور اپنا کل بھی اس نے کالا کر لیا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے اگر یہ جو مرتد ہو گئے ہیں یہ توبہ نہیں کرتے۔
تو یہ سارا مضمون کم و پیش جو پچھلا مضمون ہے، یعنی جو پچھلے جمعرات کو بیان ہوا ہے، اس کا یہ تسلسل ہے۔ اللہ آج جو حضرات وظائف کر رہے ہیں، جن کو ہم سمجھاتے ہیں کہ وظائف کی وجہ سے تمہارے گھر بار جو اجڑ رہے ہیں، تم اس دنیا سے لوٹ آؤ، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ جس طرح میں نے بات شروع میں کہی کہ جس کو جس کام سے آپ روکتے ہیں، تو آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ کل کروں گا، میں کیا کروں گا؟ کل کروں گا۔ کیا اسے معلوم ہے کہ کل مجھے مہلت مل جائے؟ یہ بات بھی معلوم ہے کہ کل کا پتہ نہیں ہے، لیکن آسرا اتنا ہے، امید اتنی ہے، بھروسہ اتنا ہے کہ کل میں نے جینا ہے، بلکہ یوں کہنے یقین اتنا ہے کہ کل میں زندہ ہوں گا اور مجھے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ تو لوگ توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، جن کو پچھلے 8-9 مہینوں کی محنت سے اس فقیر کی باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی توبہ کر رہے ہیں پھر توبہ توڑ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں پھر توبہ توڑ رہے ہیں۔ تو پھر انجام کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا۔ انجام کیا ہوگا؟ بہت برا ہوگا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جمعرات کو جو ایک خاندان آیا اپر پنجاب سے، اب ان کے 2 بیٹے معذور ہو گئے، ایک 22 سال کا اور ایک 24 سال کا۔ کیسی بدبختی اس خاندان کے اوپر نازل ہوئی یا اتری کہ اللہ نے ہیرے جیسے 2 بیٹوں کو معذور کر دیا۔ ان سے پوچھو جن کی بیٹیاں ہیں وہ ایک بیٹے کو ترستے ہیں، یا ان سے پوچھو جن کے پاس سرے سے اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھو اولاد کیا ہوتی ہے۔ تو اس خاتون نے اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، جس لالچ کا وہ شکار تھی یا خواہش کی غلام ہوئی تھی، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور خواہش کیا تھی؟ کہ میرا شوہر میری مٹھی میں، بس جس طرح وہ ہے نا کہ میرا محبوب قدموں میں، تو وہ کیونکہ خاتون شادی شدہ ہے، تو خواتین کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ میرا مرد یا میرا شوہر میری مٹھی میں۔ تو میرا شوہر میری مٹھی میں کرتے ہوئے اپنے 2 بیٹے اپاہج کر دیے، اپنے 2 بیٹے معذور کر دیے۔ اب ساری زندگی کے لیے یہ توق اس کے گلے میں ڈل گیا ہے۔ اللہ آج میں بیان بھی اس لیے کر رہا ہوں، دوسرا حصہ اس مضمون کا، کہ ہو سکتا ہے کہ سن کے کوئی توبہ کر لے، جو جادو کی دنیا کی طرف چلے گئے ہیں، انہیں فقیر کا یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ بدبختو تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ کسی عالم دین جہاں میری آواز جا رہی ہے، کہیں دنیا میں رہتے ہو، جا کے میرا نام بتاؤ، وہاں جو مفتی ہیں، کوئی مستند عالم ہے، کوئی جید عالم ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ میں نے کالا علم کروایا، کیا میرا نکاح بچ گیا ہے؟ کیا میرا ایمان بچ گیا ہے؟ تو میں نہیں اب کہتا دوبارہ کہ تم کافر ہو گئے ہو، پھر وہ علماء یا وہ مفتی حضرات آپ کو بتائیں گے کہ تیرا ایمان بچ گیا۔ جب تو کافر ہو گیا ہے، چاہے وہ عورت ہے کروانے والی، چاہے وہ مرد ہے، تو کیا کافر اور مسلمان کا نکاح رہ گیا؟ اب تم گھروں میں جادو کروا کے وہ عورتیں بس بھی رہی ہیں، تو اللہ والو ان کا جو تعلق ہے میاں بیوی والا، وہ میاں بیوی والا نہیں رہ گیا، اب وہ زانیہ والا تعلق بن گیا ہوا ہے۔ وہ سنت پوری نہیں کر رہے، وہ زنا کر رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں گھروں میں سکون نہیں ہے۔ تو ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، اپنے گناہ کا اعتراف کر لو، علماء سے جا کے فتویٰ لو، اور نکاح کی تجدید کر لو، ایمان کی تجدید کر لو۔ اللہ پردے رکھنے والا، اللہ پردے ڈالے گا، ابھی وقت ہے۔ اسی طرح جو حضرات وظائف پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن کی طرف ہیں، انہیں بھی دعوت عام دے رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب کی غلامی کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ وظائف کی دنیا تمہیں اجاڑ رہی ہے اور اجاڑ کے رکھ دے گی، ملے گا تمہیں کچھ نہیں۔ یہ شافعی کا 2 ٹوک اعلان ہے، اور پچھلے 8-9 مہینوں سے میں للکار رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایک بندہ دو کہ جس نے وظائف جو ہے وہ شرائط کے بغیر کیے ہوں اور اس کی جھولی بھر گئی ہو۔ اور میں تمہیں ہر جمعرات، کیا میں نے کہا تھا تھوڑے دن پہلے کہ 50 افراد نہیں، 50 خاندان دوں گا۔ اگر 100 خاندان مانگو گے 100 خاندان بھی دوں گا۔
100, 110, 15 मांगो गے وہ بھی دوں گا, لیکن میں نے کم از کم حد کیا رکھی تھی, کسی دن مریض کم میں دیکھتا ہوں تو کیا ہو 50. تم ہر جمعرات مجھے ایک بندہ دو جو وظائف پڑھ کے پار لگا ہو, شرائط کے بغیر, ہادی کے بغیر, مرشد کے بغیر, اور میں تمہیں 50 خاندان دوں گا جو وظائف پڑھ کے اجڑے, ان کی نسلیں اجڑ گئی. تو دونوں کو دعوت حق دے رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں کہ لوٹ آؤ, توبہ کر لو. اب اس خاتون نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے چکر میں, اپنے سسرال کو دبانے کے چکر میں سہارا لیا کس کا؟ وظائف کا. میں نے وہ مریضوں کو, یعنی دونوں ان کے جو صاحبزادے تھے, بیٹے تھے, ان کو جب دیکھا, دیکھنے سے پہلے میں نے اس خاتون سے پوچھا, میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں شہر سے آئی ہوں. رونا شروع کر دیا. ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, ہر جگہ ہم گئے, جتنے بھی معروف یوٹیوبر پیر ہیں, عامل ہیں, ان سب کے انہوں نے نام لیے کہ ہم نے اتنی حاضریاں وہاں دی ہیں, یعنی لاکھوں روپیہ ہم نے اجاڑا ہے. اب توجہ رکھیے گا. اب ان کا بیٹا جو لے کر آیا وہ اس شرط پہ میرے پاس لے کر آیا تھا کہ آج پہلا اور آخری سفر ہے, یہ پہلا اور آخری چکر ہے, پیر ہے, سفر ہے. اس کے بعد ماں میں نے تجھے کہیں لے کر نہیں جانا, نہ ان معذور بھائیوں کو میں نے کہیں لے کر جانا ہے. اگر آج مجھے حقیقت معلوم نہ ہوئی اور آج ہمیں پتہ نہ چلا یا آج ہمارے بھائی صحیح نہ ہوئے, جہاں ہم جا رہے ہیں یہ جگہ بھی فراڈ ہوئی, تو ماں تجھے میں نے واپسی پہ رستے میں نہر میں پھینک دینا ہے. اب اس بیٹے نے کیا دھمکی لگائی ہوئی تھی کہ میں تجھے لے کے ذلیل ہو گیا ہوں, اور اگر آج بھی یہ اسی طرح کی کوئی جگہ ہوئی تو میں کیا کروں گا, تجھے واپسی پہ نہر میں پھینک دوں گا. اب یہ دھمکی لگا کے وہ لے کر آیا تھا, وہ ڈر بھی رہی تھی کہ میرے ساتھ لڑے گا. میں نیچے آیا, میں نے ان دونوں نوجوانوں کو دیکھا, جو کر سکتا تھا ان کے لیے کیا, دعا کی. آنے سے پہلے میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ نے کوئی وظائف کیے تھے؟ اس نے اتنا پکا منہ بنا کر مجھے کیا جواب دیا کہ میں نے کوئی وظائف نہیں کیا. تو میں نے ان سے پھر ترلا کیا, میں نے کہا جی ابھی رش ہے تو آپ کو اگر جلدی نہیں ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, تو میں آپ کو بعد میں وقت دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. وہ بیٹھ گئے. جب میں لوگوں سے فارغ ہو گیا, ایک آدھ فیملی رہ گئی, تو میں نیچے آ کے جب بچوں کو دیکھا تو مجھے اللہ نے بتا دیا, اللہ نے منکشف کر دیا کہ یہ تو بیچارے مرے ہی ماں کے غلط وظائف کی وجہ سے. ان کی مجرم ان کی ماں ہے, ظالم ماں ہے, جس نے اپنی ہوس, اپنا لالچ, اپنی خواہش جائز اور ناجائز طریقے سے پورے کرتے ہوئے اپنے 2 بیٹے معذور کر دیے. میں چپ کر کے چلا گیا. جب میں اوپر گیا تو جو بیٹے نے دھمکی لگائی ہوئی تھی اس کو میں ساتھ لے گیا. میں کہا تو آ جا, اب یہ بات 4 بندوں میں بیٹھ کے ہونے والی ہے. تیری ماں بڑی ڈاڈی ہے, تیری ماں بڑی ڈاڈی ہے. جتنا پکا منہ اس نے بنا کے مجھے جواب دیا ہے, وہ جس طرح عادی مجرم ہوتا ہے کہ میں تو کچھ کیتے کوئی نہیں. میں نے پوچھا اوپر جا کے, میں نے کہا جی آپ نے کتنے وظائف کیے, کیا کیا پڑھتی رہی ہیں, مجھے کچھ بتائیں, یا ہمارے شافیہ سوشل میڈیا سے کچھ پڑھ رہی ہیں تو مجھے بتائیں تاکہ میں اس کے مطابق آپ کی رہنمائی کروں. میں تو کچھ نہیں دی, میں نے تو کچھ نہیں کیا, بس میں نے وہ خضری عمل شروع کیا. میں تو کچھ نہیں کیا. ماشاءاللہ, گول گپا منہ اوپر سے معصومیت, ساتھ آنسو, تو میں تو کچھ نہیں کیتا. اچھا, پھر آپ کو پتہ ہی کہ ہم کیا ہیں, قادری شافی. ہم مارتے تو ہیں نہیں, مارنا کیا ہے, کفر ہے, گناہ ہے. ہم گھسیٹتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, گھسیٹتے ہیں رسا ڈال کے. اب وہ گھسیٹنے کے دوران جتنا چھیلا جائے یہ اس کے نصیب ہے, جتنا وہ چھیلا جائے وہ اس کے نصیب ہے. گھسیٹنے کے دوران خون نکل آئے, آنسو نکل آئے, یا منہ سے توبہ نکل آئے, یہ بھی اس کے نصیب ہے. ہمارا کام کیا ہے, رسا ڈال کے گلے میں گھسیٹنا, رسا ڈال کے کھینچنا نہیں ہے. وہ تو مر جائے گا نا, مار تو نہیں ہم سکتے, وہ تو گناہ کا کام ہے, وہ تو قتل ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, قادری شافی گلے میں ڈالتے ہیں رسا, تو جیب کے پیچھے باندھ کے ہم پھر کیا کرتے ہیں, گھسیٹتے ہیں. اس گھسیٹنے کے دوران وہ مان جائے اللہ میری توبہ, اپنے جرم کا اعتراف کر لے, تو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں تو پھر گھسیٹتے ہیں, اس میں سے خون نکلے یا پیٹرول نکلے.
وہ پھر اس کے نصیب ہے، یا بانگیں دے وہ اس کے نصیب ہے۔ جب میں نے رسا ڈالا تو میں نے پہلی بات پوچھی، میں نے کہا جب یہ بچے ہوئے تھے اس وقت کون سی سورت کا وظیفہ کیا تھا؟ تو جب شافی نے جا کے دکھتی رگ کو اس نقطے کو پکڑا جو اللہ نے بتایا تھا، اب اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اس نے بقول اللہ کی ذات جانتی ہے، اس نے مردہ ڈال دیا ایک لیڈی ڈاکٹر کے اوپر کہ میں نے فلاں لیڈی ڈاکٹر کے کہنے پہ اس وقت ایک وظیفہ کیا تھا، سورہ انشقاق کا، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، یہ والی جو سورت 30ویں سپارے کی ہے جو کلی طور پہ جلالی ہے، کلی طور پہ جلالی ہے، یعنی جس طرح سورہ طارق ہے، سورہ بروج ہے، سورہ تکویر ہے، بے نہیں یہ سورت کلی طور پہ جلالی ہے، یعنی اس کی شرائط اگر پوری نہ ہوں یہ پڑھنے والے کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور اگر شرائط کے ساتھ پڑھی جائے تو کسی کو مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے پڑھی جائے تو 7واں دن 8ویں دن کا سورج نہیں وہ دیکھے گا۔ یعنی آج اس جمعے کو یہ عمل شروع کیا ہے تو اگلا جمعہ اسے پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، یا وہ چارپائی پہ ہوگا یا قبر پہ ہوگا، یعنی ایسا اس کے اندر جلال ہے۔ یہ ہلاکت کے عمل کے طور پہ استعمال ہوتی ہے عملیات کی دنیا کے اندر۔ تو پہلی چوری یا پہلا وظیفہ جب میں نے رسا ڈالا گلے میں تو کون سا نکلا؟ جلالی، سورہ انشقاق جو ہے وہ جلالی وظیفہ نکلا۔ بس جب پھر رسا ڈل گیا میں نے کہا بی بی تم مزید کوئی بھی اعتراف جرم نہ کرے، کچھ بھی نہ مجھے بتائے کہ تو نے کالا چٹا نیلا پیلا کیا، لٹکایا دبایا جلایا پلایا، کچھ نہ مجھے بتا، یہ جو تو نے ایک عمل شرائط کے بغیر کیا ہے تیرا گھر اجاڑنے کے لیے، تیری اولاد کو معذور بنانے کے لیے، یہ ایک ہی کافی ہے، تو نہ مان۔ وہ جب میں نے اس کو یہ بات کہی تو ادھر سے اس کا بیٹا بول پڑا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ مجھ سے صرف یہ پوچھیں کہ میری ماں نے کون سا وظیفہ نہیں کیا۔ جس طرح عورتیں بازار میں جائیں تو ہر دکان پہ ونڈو شاپنگ کرتی ہیں، بھائی ہے کنے دی یہ فلاں دکان دے ہی نہیں ملن دے، یہ تجھے ہی نہیں دین دے، نہ لینی نہ کرنی۔ تو بے نہیں میری ماں جو ہے یہ یوٹیوب پہ کوئی وظیفہ نہیں چھوڑتی، کتاب کا وظیفہ نہیں چھوڑتی، یہ کہہ رہی تھی میں نے کچھ کیا نہیں۔ جب بیٹا ہی بول پڑا تو پھر ماں نے وہ کھولا، میں نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہاں تک کہ سورہ نساء بھی پڑھی، جس سورت کا عملیات کی دنیا کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی پڑھ چھوڑی، وہ بھی پڑھ چھوڑی۔ تو اللہ والوں اس نے 2 بیٹوں کو اپنی لا علمی اور یا اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنے حرص اور ہوس کی وجہ سے 2 بیٹوں کو معذور کر دیا ہے۔ پھر میں نے انہیں کہا بچوں کے نام بدلے، جو بیٹا لے کر آئے ہوئے تھے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہوا ہوا تھا، ایک بیٹا باہر کے ملک میں ہوتا ہے وہ بیمار تھا، ان کا سارا نظام بدلا، جو کر سکتا تھا ان کے لیے وہ کیا۔ میں نے کہا جو بچ گئے ہیں یہ تو بچے، تو جو دوسرے ہیں ان کے لیے میں نے کیا کہہ کے بھیجا، بی بی رجت کا علاج دنیا میں نہیں ہے، رجت کا علاج صرف اتنا ہی ہے، اللہ میری توبہ، میری توبہ، اور جو آگ لگائی ہے وہ آگ بجھے گی درود پاک سے۔ تو 2 ہی کام ہیں، ایک استغفار ہے اور ایک درود پاک ہے۔ باقی اگر آپ کو جنات تنگ کرتے ہوں، مار کٹائی کرتے ہوں، ذلیل کرتے ہوں، ڈراتے ہوں، تو وہ میں نے عمل بتایا ہے سورۃ طارق کا۔ جب اب آپ کے ساتھ وہ مسئلہ نہیں تو آپ کو سورۃ طارق کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک عمل میں نے بتایا ہے جمالی، بلکہ 2 اعمال جمالی بتائے ہیں جو آرزو چینل پہ ہیں، ایک یا رحمان یا رحیم، اور ایک سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ 2 اعمال ہیں۔ تو یہ ان 2 اعمال میں سے سب سے عمل جو نفع دے گا وہ دے گا ربنا ظلمنا انفسنا، اس کی ایک شکل ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سید الاستغفار۔ اور جو آگ آپ نے لگائی ہے انجانے میں یا جان بوجھ کے، شعوری یا لا شعوری، وہ بجھے گی درود پاک سے۔ باقی میرے پاس کوئی شے نہیں ہے دنیا بھر میں نے کہا میں 9 مہینے 8 مہینے سے للکار رہا ہوں پوری دنیا کو، الحمدللہ سارے نتھو خیرے نہیں سنتے، پڑھے لکھے لوگ علماء مشائخ بیان سنتے ہیں، دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے لوگ بیان سنتے ہیں،
کسی ایک بندے نے مجھے ایک سطر نہیں بھیجی، ایک لائن نہیں بھیجی، ایک لنک نہیں بھیجا کہ حضرت صاحب یہ کتاب ہے جو رجت کے اوپر ہے، یا یہ بیان ہے فلاں کا رجت کے اوپر ہے، یا یہ تحقیق ہے فلاں کی یہ رجت کے اوپر ہے، یہ آپ پڑھ لیں، اس کے مطابق آپ غلط ہیں یا اس کے مطابق آپ ٹھیک ہیں۔ کسی نے ایک لفظ نہیں 9 مہینے میں بھیجا۔ میں کہیں بند کمرے میں یا حجرے میں یا اسٹوڈیو میں بیان تو کر نہیں رہا، یہاں بھی مخلوق خدا سن رہی ہے، پوری دنیا بھی سن رہی ہے، نہ یہاں میری کسی نے اصلاح کی ہے اگر میں غلط ہوں، نہ دنیا بھر میں کسی نے میری اصلاح کی ہے کہ میں غلط ہوں۔ اب بلکہ علماء کی مشائخ کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب علماء مشائخ کا یہ عالم ہے تو اللہ والو عوام کا کیا حال ہوگا، عوام کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ وظیفے پڑھ پڑھ کے اپنے گھروں کو اجاڑتے جا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو برباد کرتے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے یہ تسلی دے کر بھیجی، بجائے کہ آپ پہلے میرے پاس آتے پھر لوگوں کے پاس جاتے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے در پہ آتا ہی وہ ہے جس کو زمانہ جواب دے دیتا ہے۔ تو آپ ہر طرف سے جو ہے مچھلی پتھر چاٹ آئی ہے، ہر طرف سے آپ ہو آئے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سکون کے ساتھ گھر بیٹھ جاؤ، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے۔ اس لیے تو بار بار کہتا ہوں کہ دنیا تمہارے پاس ہے، یہ میدان تمہارے پاس ہے، گھوڑا تمہارے پاس ہے، قیامت تک کا وقت تمہارے پاس ہے۔ کوئی تمہیں یہ بتا دے ان بچوں کو ہے کیا، یہ جو 2 معذور بچے تھے، کوئی یہ بتا دے ان کو ہے کیا۔ تو الحمدللہ سرکار کے نگاہ کرم سے فیضان مصطفیٰ علیہ السلام کی بدولت میں نے تمہیں یہ بتا دی ہے تشخیص کر کے کہ ان بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تیرے غلط وظائف کے نیچے آ کے یا رجت کی وجہ سے یہ معذور ہو گئے ہیں۔ اور اگلی بات میں نے تجھے بتا دی ہے کہ رجت کا علاج زمانے میں کسی کے پاس نہیں ہے، جس نے وظائف کیے ہیں اسی کے پاس علاج ہے، اسی کے پاس علاج ہے، ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ گناہ میں نے کیا ہے، توبہ آپ کریں گے؟ تو میں نے کہا آپ کی کیوں مت ماری گئی ہوئی ہے، آپ ہمارے طرف سے توقع کر رہے ہو، اور بالفرض اگر میں آپ کی طرف سے توبہ کرتا بھی ہوں تو اس توبہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ ظلم آپ نے کیا ہے، توبہ آپ نے کرنی ہے، وظیفے آپ نے کی ہیں، چھوڑنے بھی آپ نے ہیں، آگ آپ نے وظائف کے ذریعے لگائی ہے تو بجھانی بھی آپ نے ہے، درود پاک بھی آپ نے پڑھنا ہے، ہم نے نہیں پڑھنا۔ ہم صرف یہ کریں گے، آپ کو رستہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، ہم نے رستہ دکھانا ہے، وہ ساری امت کو دکھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر جب جانے لگے تو میں نے ان کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا جب آپ گھر جاؤ گے تو آپ کے والد صاحب پوچھیں گے کہ پیر صاحب نے کیا کہا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں کرنی، ذرا توجہ رکھیے گا، کیا کرنا ہے؟ کوئی بات نہیں کرنی۔ کہتا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اپنے ابا جی کو نہ صوفے پہ یوں بٹھا لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے ابا جی کو ٹی وی لاؤنج میں یا ڈرائنگ روم میں، جہاں بھی صوفہ ہو، بیڈ روم میں، وہاں بٹھا لینا ابا جی کو۔ ابا جی کو بٹھا کے آپ نے ابا جی کے قدموں میں بیٹھ جانا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے ابا جی کے، اپنے بابا کے گھٹنوں پہ رکھ کے کہنا ہے کہ پیر صاحب سلام کہہ رہے تھے، یعنی میرا سلام دینا۔ اس کے بعد کہنا کہ ابا جی نہ تو تہاڈی کوئی اوقات ہے تو نہ ساڈی کوئی اوقات ہے، اے شیر ہے جو کرنا ہے ان نہیں کرنا ہے، آنڈے دے یا بچے دے۔ یہ جو آپ شہزادی لے کر آئے ہوئے ہیں اس نے کرنا ہے۔ اب رب کے بعد ان معذور بچوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، پیر نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان کو معذور کرنے والی یہ عورت ہے، چاہے لاشعوری طور پہ ہے چاہے شعوری طور پہ ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی، دلوں کے بھید تو وہی جانتا ہے، جو کرنا ہے اس نے کرنا ہے۔ تو اب ابو آپ ہٹ جائیں، ہم اماں کو یہاں صوفے پہ بٹھاتے ہیں تو دونوں ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ماں کو راضی کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ تو باز آ جا، خدا کا واسطہ ہے کہ تو باز آ جا۔ یہ 2 ہم بھائی رہ گئے ہیں، ایک بلڈ پریشر کا مریض پہلے بن گیا ہے، اللہ نہ کرے کسی نے بلڈ پریشر شوٹ کیا، برین ہیمرج ہو گیا، شریان پھٹ گئی، قبر میں اتر جائے گا۔ ایک باہر پاگل ہوا غصے کے ساتھ، سارا گھر تو اجڑ گیا ہے، اب تو نے مزید اور کیا کرنا ہے؟ تو فیصلہ ماں نے کرنا ہے، یہاں صوفے پہ بیٹھ کے، موڑے پہ بیٹھ کے ہم ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ماں مزید تو ساڑھے نہ کی کرنا چاہنی ہے، کی کرنا چاہنی ہے۔
کل تک تو یہ کہتی تھی کہ یہ ہو گیا، ان کو مرگی ہو گئی، ان کو دورے پڑ گئے، ان کے ہاتھ مڑ گئے، یہ اپہج ہو گئے، فلان نے جادو کر دیا۔ آج تو شافی کی دربار میں جا کے اعتراف کر کے آئی ہے کہ سارا کچھ میرے وظائف سے ہوا ہے، انہوں نے بتایا بھی ہے اور آنکھیں کھول کے دکھایا بھی ہے۔ تو وہاں مان کر آئی ہے کہ نہیں مان کر آئی؟ تو میں نے کہا میں دیکھوں گا کیسے پھر وہاں انکار کر دیا۔ تو میں کہا لالا گھر جا کے اپنے ابے کو بھی راضی کرو، تو خود بھی راضی ہو جا، ماں کے مرید ہو جاؤ، میرے مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے مرید ہو جاؤ۔ ماں نے تمہیں مرید کرتے کرتے گھر اجاڑ دیا ہے، اپنے ابے کو کہا بی بی تو ڈاڈی میں ماڑا، تو مرشد میں مرید، 10 سون تویز کرنے نہیں کہ نہیں کرنے، یا مزید وظیفے پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے، تو جیتی میں ہارا، تو خدا کا واسطے 2 بیٹے رہ گئے ہیں، ان کو برباد نہ کر دینا، میرا کاروبار میری صحت برباد نہ کر دینا۔ تو ماں کو سمجھاؤ۔ تو اللہ بولو یہ بات ایک گھر کی ہے، حقیقت میں یہ بات ایک گھر کی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ تو میں جو بیان آج کر رہا ہوں یا کلام کر رہا ہوں، یہ بھی اس لیے کر رہا ہوں ان لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یا پیغام دینے کے لیے کہ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کل یہ گھڑی تمہارے اوپر بھی آنے والی ہے۔ اگر باز نہیں آؤ گے، شرائط کے بغیر وظائف پڑھتے جاؤ گے، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہو گے، تو یہ گھڑی تمہارے اوپر بھی آنے والی ہے۔ پھر جب تم یہاں آؤ گے، پھر شافی کا پٹا تمہارے گلے میں ہوگا اور ندامت کے آنسو تمہاری آنکھوں میں ہوں گے اور زبان اور ہونٹ تمہارے خشک ہوں گے، شرمندگی کے ساتھ ایک لفظ میرے دربار میں تم نہیں بول سکو گی۔ تو جب رب کے کٹہرے میں ہوں گے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رب کے کٹہرے میں پہنچنے سے پہلے توبہ کر لو، مزید اجڑنے سے بھی بچ جاؤ گے اور تمہاری آخرت بھی بچ جائے گی۔ وگرنہ کیا ہوگا کہ جادوگروں کی طرح تمہاری دنیا تو برباد ہوئی ہے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اب اللہ والو، یہی 2 نوجوان بچے، اتنے خوبصورت بچے، 22 سال 24 سال شادیوں کے قابل، خوشیاں دیکھنے کا وقت ہے، دونوں معذور ہو گئے ہیں، نہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی اٹھا کے بٹھائے ادھر بٹھائے۔ اب اتنے بھاری 22 سال کے بچے کو کون اٹھائے؟ ساری زندگی کے لیے مصیبت اپنے گلے ڈال لی، صرف کیا ہے؟ شوہر مٹھی میں آج، سسرال مٹھی میں آج، فلاں میری مٹھی میں آج۔ تو اللہ بولو جب توبہ نہیں کرو گے تو یہی نظام چلتا رہے گا، اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہو گے تو دنیا تو پہلے برباد ہوئی ہے، آخرت بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب یہ بچے کل قیامت کا دن رب کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہیں گے یا اللہ ہم صحیح سلامت پیدا ہوئے تو نے کیا، ہماری ماں نے غلط وظائف کر کے اپنی تمنا خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں ہمیں معذور کر دیا، ہم ساری زندگی یا اللہ محتاجی کی گزار کے آئے ہیں، ہمارے پہ لوگ لانتے ڈالتے رہے، ہمیں دھتکارتے رہے، ہمیں ٹھکراتے رہے، ہمیں نظر انداز کرتے رہے، ہماری کوئی خوشی نہ رہی، ہماری خوشیاں بھی غموں میں بدل گئیں۔ اے اللہ آج انصاف کا دن ہے، عدل کا دن ہے، تو عدل کر، ہمیں انصاف دے۔ پھر میں اس ماں سے پوچھوں گا کہ جب تیرا رب عدل کرنے پہ آ گیا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ گئی آخرت؟ تو کیا فرق رہ گیا؟ قرآن پڑھ کے بھی آخرت برباد کر لی، انہوں نے جادو کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ تو اللہ وہ تمام حضرات، وہ مائیں بہنیں، مرد حضرات جنہوں نے انجانے میں غصے میں آ کے اپنے شریکوں پہ، دشمنوں پہ کالا جادو کیا، فقیر کی بات سن کے کسی عالم دین سے جا کے مسئلہ پوچھ لو، کیا تم مسلمان رہ گئے ہو؟ میں نہیں کہتا آپ کافر ہو، جبکہ میں کہہ چکا ہوں، میں پھر بات کو پیچھے کرتا ہوں، میں عالم دین کی بات مانوں گا۔ کوئی بھی جید عالم ہو، مفتی ہو، مستند آدمی ہو، اس سے جا کے کسی سے فتویٰ لے لیں کہ میں جادو کرتا رہا ہوں لا علمی میں، یہ جان بوجھ کے۔ کس مسلمان بچے کو علم نہیں ہے کہ جادو کرنا گناہ ہے اور یہ شرک ہے؟ جتنا مرضی تو کہ لا علمی میں کوئی بندہ مانے گا، لیکن میں نہیں کہتا، پھر بھی علماء رائے دیں گے، فیصلہ دیں گے، وہ تمہیں لکھ کے دیں گے کہ کالا جادو کرنے والا کافر ہے، باقاعدہ حوالے دیں گے احادیث مبارک ہے، تیری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو جب تو کافر ہے تو گھر میں عورت نے یہ کام کیا ہوا ہے تو اپنے خامند کے ساتھ جو تعلق نبھا رہی ہے سالوں سے، وہ ذرا گریبان میں جھانکے کہ وہ میاں بیوی بن کے رہ رہے ہیں، یہ زانیہ بن کے رہ رہی ہے۔
یا اس گھر میں رحمتیں کیسے آئیں گی، اس گھر میں سلامتی کیسے آئے گی، اس گھر میں برکت کیسے آئے گی جس گھر میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ چکا ہے پھر بھی میاں بیوی والے تعلقات جو ہے وہ قائم ہیں، اس گھر میں سلامتی برکت رحمتیں کہاں سے آ جائیں گی، کہاں سے آ جائیں گے؟ تو اللہ بولو اگر آپ کو بیان سن کے ندامت ہو گئی ہے تو اپنے علاقے کے جو علماء ہیں ان کے پاس جائیں، اپنا سارا مسئلہ بیان کریں، میرا حوالہ دیں، وہ جو آپ کی رہنمائی کریں۔ اگر وہ ایمان کی تجدید کرواتے ہیں تو ایمان کی تجدید کر لو، نکاح کی تجدید کرواتے ہیں تو نکاح کی تجدید کر لو، آخرت بھی بچ جائے گی، دنیا بھی بچ جائے گی، اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو، بقیہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی گزارو۔ اور وہ طبقہ مذہبی یا دیندار یا ذکر اذکار یا اوراد و وظائف کرنے والا جو محض وظیفے کر رہا ہے، جادو نہیں کر رہا، ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں آج تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ تمہاری اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، تم وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، آگے دیواریں اللہ نے چن دی ہیں، کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا، تمہارا انجام تو یہ ہوگا اولادوں کی دنیا برباد ہو گئی، یہ نہ ہو مرنے سے پہلے تم مرتد ہو جاؤ کہ اتنا رب کو پکارا، اگر رب ہوتا تو معاذ اللہ سنتا، تو اس گھڑی سے بچ جاؤ، تم بھی لوٹ آؤ، تم بھی لوٹ آؤ، حضور کی غلامی کی طرف آ جاؤ، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھو، اور گڑ گڑا کے دن رات اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ 3 کام اور 2 شرطیں جو میں لگاتا ہوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو تاکہ تمہاری اندر نہ لالچ آئے، نہ حرص آئے، نہ ہوس آئے، نہ حسد آئے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ رزق حلال کماؤ تاکہ حلال کے کام کرو۔ یہ 5 کام کرو، جو اجڑ گیا ہے سو اجڑ گیا ہے۔ جب یہ 5 کام شافی کے کہنے پہ کرتے رہو گے، جو اجڑ گیا اللہ وہ بھی دے دے گا، جو اللہ نے نہیں دیا اللہ وہ بھی دے دے گا۔ آنا تمہیں ادھر ہی پڑے گا، آنا تمہیں ادھر ہی پڑے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو اللہ والو تمہارا رب اتنا کریم ہے کہ رب تمہارا منتظر ہے، بجائے کہ تم رب کی رحمت کے منتظر ہو، رب کی رحمت تمہاری منتظر ہے، اللہ تمہارا منتظر ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم کرم فرما، اے رب کریم کرم فرما۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، ذرا توجہ رکھیے گا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے نبی، آپ کو معلوم ہے کہ کریم کا کرم کیا ہوتا ہے؟ کریم کا کرم کیا ہوتا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے خلیل نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا آپ بتاؤ کہ اللہ کا کرم کیا ہوتا ہے، آپ بتاؤ۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے خلیل، اللہ کا کرم، کریم کا کرم یہ ہے کہ جب تک وہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اس کے گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدلے وہ راضی نہیں ہوتا۔ تو جب تک وہ گناہوں کو معاف کرے، پھر معاف کرنے کے بعد گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدلے، جب وہ راضی نہیں ہوتا، اگر وہ راضی نہ ہو تو کرم نہیں ہوتا۔ یعنی رب کہتا ہے کہ میرے کریم کا کرم ہی یہ ہے کہ میں صرف گناہ نہیں معاف کرتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہوں، پھر میں راضی ہوتا ہوں۔ میرا کرم محض اتنا نہیں ہے معاف کر دینا، بلکہ میرا کرم تو یہ ہے کہ میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، پھر میں بندے سے راضی ہوتا ہوں۔ اللہ والو، راضی ہم نے کرنا ہے، تو رب کہہ رہا ہے میں راضی ہوتا ہوں، کیوں؟ وہ کریم ہے۔ تو تیرا رب اتنا کریم ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تیرا رب اتنا کریم ہے، تو اس کریم رب کو چھوڑ کے کدھر بھاگ گیا؟ کوئی عملوں کے پیچھے، کوئی رسالے کے پیچھے، کوئی جادوگروں کے پیچھے، کوئی کہیں لگ گیا ہے، کوئی کہیں لگ گیا ہے، اپنی امیدوں کے مرکز بنا لیے ہیں۔ اور رب کیا فرماتا ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، نہ کوئی دوست ہے، تمہارے کام کسی نے آنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگ لو، اللہ کو منا لو، اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ میں ایک اس کی دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ پہ یہ نقطہ آپ حضرات کو سمجھ آ جائے گا۔ لمبی روایت ہے، اس کا لب لباب، اس کا مفہوم جو ہے میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، کافی لمبی روایت ہے مشکات شریف میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں
اور زارو قطار رو رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، ہچکیاں لے کے، سسکیاں لے کے رو رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رو رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ کیوں اتنا کرلا رہے ہو؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے دروازے پہ ایک نوجوان ملا، اس کی بپتا نے، اس کے رونے نے، اس کے صدمے نے، اس کے دکھ نے، یا اس کی باتوں کے اندر جو کرب تھا اس نے مجھے رلا دیا ہے، مجھے پریشان کر دیا ہے۔ جیسے وہ ہچکیاں لے کے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رو رہا تھا، اپنے کیے پہ نادم تھا، اس نے عمر کو پریشان کر دیا ہے اور میں اس لیے جو ہے وہ رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ عمر، اس نوجوان کو بلا کر لے کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر گئے، مسجد سے باہر وہ نوجوان کھڑا تھا، اس کو جا کے کہا کہ میرے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب کیا ہے بارگاہ رسالت میں پیش ہو۔ وہ نوجوان مسجد میں آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ کیوں اتنا رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سے گناہ اتنے ہو گئے ہیں، میں نے گناہ اتنے کیے ہیں کثرت کے ساتھ کہ اب مجھے رب جبار کے غضب سے ڈر لگ رہا ہے کہ جب میں مروں گا تو رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہاں توجہ رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، پہلا، کیا تو نے کوئی شرک کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے شرک نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال کیا، کیا تو نے کوئی ناحق قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی ناحق قتل نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو نے شرک نہیں کیا، ناحق قتل نہیں کیا، اب تیرے گناہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھی بڑھ کر ہیں تو رب کی رحمت تجھے معاف کر دے گی، اللہ تجھے معاف کر دے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ نوجوان عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اور ان پہ قائم پہاڑوں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ ہے اعتراف جرم۔ اور وہ خاتون جس نے 2 بچوں کو معذور کر دیا، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک اور خاتون تھی، ایک اور خاندان تھا اسی جمعرات کو، وہ اس لیے یہاں سے آنکھیں چرا کے بھاگ گیا کہ حضرت صاحب کو پتہ چل گیا، حضرت صاحب نے تو بیان میں کہہ دیا ہے کہ جادو کرنے والے بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے سے تو حضرت صاحب سے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی، انہیں تو معلوم ہو گیا، نیچے بیٹھے ہوئے تو سامنے لوگوں کے سامنے انہوں نے ہمارے سے سوال کر لیا، تو سارے زمانے کو پتہ چل لے گا کہ ہم جادو کرنے والے ہیں، ہم جادو کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ اگر تو نے ناحق قتل نہیں کیا، شرک نہیں کیا، تو تیرے گناہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھی بڑھ کر ہیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ اب وہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں علیہ الصلوۃ والسلام کیا عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے گناہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اور زمین کے اوپر جو قائم پہاڑ ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں، ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا یعنی اگلا سوال کیا، کیا تیرے گناہ رب کی کرسی سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں، میرے گناہ رب کی کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ چوتھا سوال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تیرے گناہ رب کے عرش عظیم سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، میرے گناہ رب کے عرش سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اگلا 5واں سوال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے گناہ رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہیں، رب رحمان کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس رحمت سے تو گناہ کم ہیں لیکن اس کی کرسی سے بھی بڑھ کر ہیں، اس کے عرش سے بھی بڑھ کر ہیں، ساتوں زمینوں ساتوں آسمان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ان میں جو قائم پہاڑ ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اپنے گناہوں کو پیش کر، آخر تو نے کون سا گناہ کیا ہے جو اللہ کے عرش سے، اللہ کی کرسی سے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان سے بھی بڑھ کر ہے؟ آخر تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ نوجوان زارو قطار رونے لگا
کہ یا رسول اللہ پردہ ہے، پردہ رہنے دے، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے گناہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ نہیں، اپنا گناہ پیش کرو۔ اور وہ کون سا گناہ ہے جو اتنا بڑھ گیا ہے کہ تو اتنا مایوس ہوا ہے کہ میری پکڑ آ جائے گی، جو اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی سے بھی بڑھ کر ہے؟ اب وہ نوجوان کو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب حکم نے ارشاد فرمایا تھا، اب وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پچھلے 7 سال سے میں مردوں کا کفن چوری کر رہا تھا، مردوں کا کفن چوری کر رہا تھا۔ کچھ دن پہلے مدینہ پاک میں انصار کی لڑکی جو ہے وہ فوت ہوئی، میں حسب معمول کفن چوری کرنے کے لیے گیا، جو کہ میرا ذریعہ روزگار بن چکا ہے۔ یعنی میں جو بھی مردے دفن کیے جاتے ہیں، تازہ مردہ دفن ہوتا ہے، رات کو میں جاتا ہوں تو کفن چوری کرتا ہوں، کفن بازار میں بیچتا ہوں، اس سے میرا گھر کا نظام چلتا ہے۔ پچھلے کتنے سال سے کر رہا ہوں؟ 7 سالوں سے۔ پچھلے دنوں انصار کی بچی جو ہے لڑکی فوت ہوئی، جب وہ تدفین سے فارغ ہو کے گھر گئے، اندھیرا چھا گیا تو میں نے جا کے اس کی قبر کھول لی، میں نے اس کا جو کفن ہے وہ میں نے اتارا۔ وہ نوجوان بچی تھی، جب میں کفن اتار کے نکل رہا تھا تو نفس اور شیطان میرے پہ غالب ہوا، تو میں نے قبر میں اتر کے اس بچی کے ساتھ زنا کر لیا، اس بچی کے ساتھ میں نے بدفعلی کر لی۔ تو جب میں بدفعلی کر کے، زنا کر کے، گناہ کر کے قبر سے نکلا تو اس بچی نے، اس لڑکی نے آواز دی کہ اے میرے سے زنا کرنے والے، میرے سے گناہ کرنے والے، تو اللہ سے ڈرا نہیں ہے، اس دن سے ڈرا نہیں ہے جس دن رب ظالموں کو پکڑے گا اور مظلوموں کو حق لے کر دے گا، تو انصاف کے دن سے ڈرا نہیں ہے۔ اے میرے سے گناہ کرنے والے، تو نے مردوں میں مجھے ننگا کر دیا، تو نے مردوں میں مجھے بے لباس کر دیا۔ اے میرے سے گناہ کرنے والے، تو نے مجھے اس حال میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونے پہ مجبور کر دیا کہ جب میں اٹھوں گی میدان محشر کے لیے، رب کے دربار میں پیش ہوں گی تو میں حالت جنابت میں ہوں گی، میں ناپاک حالت میں ہوں گی، تو نے مجھے پاک حالت سے ناپاک حالت میں موڑ دیا، تجھے حیا نہ آئی؟ تو اب وہ نوجوان عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس لڑکی کے یہ الفاظ، یہ فکرے، یہ جملے مجھے جینے نہیں دے رہے، میرے پہ زمین تنگ ہو گئی ہے، مجھے جینے نہیں دے رہے۔ اللہ، جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین جلال میں آئے، آپ ایک دم اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تیرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے، نکل جا یہاں سے، نکل جا میری بارگاہ سے یہاں سے۔ اب وہ نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، یعنی مسجد نبوی شریف سے نکلا، صحرا میں چلا گیا۔ اب 7 دن اللہ والو نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، سجدے میں سر رکھ کے اپنے اوپر مٹی ڈال رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا اللہ تیرے محبوب کے در پہ گیا کہ وہ میری سفارش کریں گے اور میری معافی تلافی ہو جائے گی، لیکن وہ جلال میں آگے وہ ناراض ہوئے، انہوں نے حکم دیا کہ میری مسجد سے نکل جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ اے اللہ اب آخری امید تو ہی ہے، آخری امید تو ہی ہے، اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے، تیرے علاوہ میرا کو گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تو نے گناہ معاف نہیں کرنا تو آسمانوں سے کوئی آگ بھیج جو مجھے جلا کے راکھ کر دے، تاکہ کل قیامت کے دن جو تو نے مجھے جلانا ہے اسی دنیا میں مجھے جلا کے راکھ کر دے، مجھے عبرت کا نشان بنا دے۔ جب اس نے رب کو یوں منایا، یوں آوازیں دیں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ، تو میرے رب کی رحمت کا نظام جوش میں آ گیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میں ان حضرات کو اب توجہ ان کی چاہتا ہوں کہ جو وظائف پڑھتے رہے، جنہوں نے لا علمی طور پہ اپنے خاندانوں کو، اپنے بچوں کو مار کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، تم نے ظلم ضرور کیا ہے لیکن اس طرح کا ظلم نہیں کیا، اس طرح کا گناہ نہیں کیا۔ اگر اس طرح کے گناہگار کے لیے رب کی رحمت کا نظام جوش میں آ سکتا ہے تو جو رجت کے اندر پھنسے ہیں اللہ ان کے لیے رحمت کا نظام کیوں نہیں چلا سکتا، ان کو ان حالات سے کیوں نہیں نکال سکتا؟ آپ کیوں مایوس ہو گئے ہیں کہ اب ہم ان حالات سے نکل نہیں سکتے، یا ہماری معافی تلافی نہیں ہو سکتی؟ سنو تمہاری معافی تلافی کیسے ہوگی۔ اب اس نوجوان نے 7 دن 7 راتیں اپنے رب کو منایا ہے،
سجدے میں سر ڈال کے، اپنے سر پہ مٹی ڈال کے اعتراف جرم کیا، اللہ کی رحمت کا نظام حرکت میں آیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں، سلام قبول فرمائیں۔ اب جاگتے رہیے، دل کے کانوں سے بات سننی ہے کہ تمہارا رب کتنا کریم ہے، تمہارا رب کتنا رحیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا جبریل امین علیہ السلام نے، اب رب کا پیغام ہے، رب کے سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیے۔ یا رسول اللہ رب پوچھتا ہے ان بندوں کو آپ نے پیدا کیا ہے یا اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی رب نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے اور مجھے بھی اللہ نے بنایا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے رب کا دوسرا سوال رکھا، یا رسول اللہ رب پوچھتا ہے ساری مخلوق کا رزق آپ دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ آپ دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل ساری مخلوق کو رزق اللہ دیتا ہے اور وہی اللہ مجھے دیتا ہے۔ اب اللہ کا تیسرا سوال، یا رسول اللہ رب پوچھتا ہے کہ بندوں کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے یا آپ معاف کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جبریل بے شک گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے، سب کے گناہوں کو وہی معاف کرتا ہے، سب کے گناہوں کو وہی معاف کرتا ہے۔ تو پھر جبریل امین علیہ السلام نے رب کا پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے سارے زمانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اپنا ایک گناہگار بندہ توبہ کرنے کے لیے آپ کے در پہ بھیجا اور آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے اپنا رخ انور جو ہے وہ موڑ لیا اور اس کو نا امید کر کے اپنی دربار سے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا رسول اللہ اے میرے محبوب وہ وقت یاد کریں میدان معاشر میں جب پہاڑوں کے برابر آپ کے امتی گناہ لے کر آئیں گے، پھر آپ کے پاس سفارش کے لیے آئیں گے، شفاعت کے لیے آئیں گے۔ اگر آج آپ نے منہ موڑ لیا تو کل ان کی بخشش کا ذریعہ کون بنے گا؟ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ رحیم بنے، آپ شفیع بنے، آپ اس کو درگزر کر دیں، اس نوجوان کو معاف کر دیں۔ کیوں؟ آپ کے رب نے اس کو معاف کر دیا ہے، آپ کے رب نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تمہارا رب جو اتنا بڑا گناہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اللہ نے اس کا وہ گناہ معاف کر دیا ہے۔ آپ نے اگر وظائف لا علمی میں کیے ہیں یا غصے میں جادو کر بیٹھے ہیں، لا علمی میں جادو کر بیٹھے ہیں، یا وظائف کیے ہیں کسی کی ہلاکت کے لیے، قرآن پڑھا ہے کسی کو مارنے کے لیے، کسی کی زبان بندی کرنے کے لیے، کسی کو معذور کرنے کے لیے، کسی کو بستر پہ ڈالنے کے لیے، کسی سے انتقام لینے کے لیے، جن حالات میں بھی کر لیا ہے، اللہ بولو جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے۔ اب اللہ کو منا لو اس سے پہلے کہ تم اللہ کو مناؤ پھر اللہ نہ مانے، اس گھڑی سے پہلے اللہ کو منا لو۔ دنیا تو تمہاری برباد ہو ہی گئی ہے وظائف پڑھ پڑھ کے، تو اب اپنی آخرت بچا لو۔ تو عین ممکن ہے اگر اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیتے ہو تمہاری آخرت بھی بچ جائے گی، اللہ دنیا کو بھی لوٹا دے گا، اللہ دنیا کو بھی لوٹا دے گا، اللہ قادر ہے۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو وظائف پڑھ پڑھ کے اللہ والوں اجڑ چکے ہیں، یہ تمام گزارشات میں نے ان کے لیے کی ہیں کہ وہ اپنے رب کو منائیں کہ یا اللہ ہم نے پکارا تجھے، اگر تو آپ نے کوئی غلط نیت سے وظیفہ نہیں کیا کسی کو مارنے کے لیے، جس طرح میں نے پہلے کہا کسی کو برباد کرنے کے لیے، ساس کے لیے، بہو کے لیے، نندوں کے لیے، جٹھانی کے لیے، شریکے کے لیے، ہمسایوں کے لیے، کسی کے لیے برا نہیں چاہا، محض آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ خیر و برکت کے لیے کرتے رہے، اپنی اولاد کی ترقی کے لیے کرتے رہے، اپنی اولاد کی خوشحالیوں اور خوشیوں کے لیے کرتے رہے، لیکن آپ کو شرائط کا علم نہیں تھا، تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ اور اگر آپ نے لوگوں کو اذیت دینے کے لیے کیے، اپنا حق لینے کے لیے کیے، شوہر کو مٹھی میں کرنے کے لیے کیے، یا سسرال کو رام کرنے کے لیے کیے، یا ہمسایوں کو سیدھا کرنے کے لیے کیے، یا دشمنوں کو نکیل ڈالنے کے لیے کیے، اب اللہ والو گولی نالی سے نکل چکی ہے، تیر جو ہے وہ نکل چکا ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لو۔
اللہ سے معافی مانگ لو تو اللہ ان وظائف کے وبال سے بھی تجھے نکال دے گا، اور جن حالات میں تم پھنسے ہو اللہ ان حالات سے بھی نکال دے گا۔ جو تمہاری اولادیں برباد ہوئی ہیں اللہ ان اولادوں کو بھی صحیح رستے پہ لے آئے گا۔ جو تمہاری اولاد کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، دنیا برباد ہوئی ہے، اللہ اس کو بھی بحال کرنے پہ قادر ہے۔ تو یوں تمہاری آخرت بھی بچ جائے گی اور تمہارے بچوں کی دنیا بھی بچ جائے گی۔ اسی طرح جنہوں نے جادو کی طرف چل پڑے، غصے میں کالا جادو کر بیٹھے، لا علمی میں کالا جادو کر بیٹھے، یا جن حالات سے بھی مجبور ہو کے کالا جادو کر بیٹھے، یا جادوگر جس عامل کے پاس گئے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمیں کالے جادو پہ چلا رہا ہے، جو کچھ بھی ہو گیا آج بات سن لی، اللہ سے معافی مانگ لو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لو، ایمان کی تجدید کر لو، نکاح کی تجدید کر لو اور اللہ کو راضی کر لو، اللہ پہلے بھی معاف کر دے گا، اور جن حالات کے اندر پھنسے ہو اللہ ان حالات سے بھی نکال دے گا۔ اور اس کے بعد وعدہ کر لو کہ بقیہ زندگی 5 کام کروں گا، 6 کام نہیں کر رہا۔ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا حصار کے ساتھ، خضری عمل کا حصار کروں گا۔ خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈڈ ہے، 5 منٹ کا عمل ہے، وہ وہاں سے سن لیں کہ اس کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، درود پاک پڑھوں گا کثرت کے ساتھ، استغفار کروں گا کثرت کے ساتھ، اور اس کے بعد 2 شرطیں کیا ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا اور رزق حلال کمانے کی کوشش کروں گا۔ بس یہ 5 کام کرنے ہیں۔ توبہ کے بعد 6 کام نہیں کرنا، وظائف سے اجڑے ہیں پھر وظائف کرنے۔ یہی بات امت کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کون سی بدبختی ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، کون سے گناہ ہیں جن کی ہم پکڑ میں ہیں، کہ معلوم بھی ہو گیا کہ ہم رجت میں پھنسے، معلوم بھی ہو گیا ہم وظائف پڑھ کے اجڑے، پھر کہے جاتے ہیں حضرت صاحب یہ سورۃ طارق کا میں نے علاج کر لیا، اب کون سا وظیفہ پڑھنا۔ سمجھ سے بالا تار ہے یہ قوم۔ پھر میں کڑتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں جس قوم کو قائد اعظم جیسی ہستی نہ بیدار کر سکی، جس قوم کو علامہ اقبال جیسی ہستی بیدار نہ کر سکی، ایک چوڑے چبانے کا کیا، اس کمی کمین کا کیا اثر ان کے اوپر ہونا ہے؟ انہوں نے کیا بات میری اثر لینی ہے؟ کہ جب آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے اقرار بھی کر لیا، آپ مانتے بھی ہیں کہ حضرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم غلط وظائف کی وجہ سے اجڑے ہیں، تو پھر دوبارہ حضرت صاحب یہ سورۃ طارق کا عمل کر لیا، ہون کیڑا کرنا ہے؟ اب میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میں یہ ساتھ یہ پڑھ سکتی ہوں۔ بھائی ایک بار رجت ہو گئی، تم مرنے سے پہلے رجت سے نکل جاؤ، اپنے خاندان کو رجت کے اثرات سے پاک کر لو۔ اللہ بولو اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے۔ تم وظائف کی بات کر رہے ہو، پھر میں نے دلائل دے کے مثالیں دے کے بات سمجھائی، لیکن امت کی سمجھ نہیں آئی۔ کیوں؟ حرام اتنا کھایا ہے، خنزیر اتنا کھایا ہے، رشوت اتنی کھائی ہے، سود اتنا کھایا ہے، نبی علیہ السلام کا دل اتنا دکھایا ہے کہ اللہ دماغ میں اترنے نہیں دے رہا۔ دل میں کیا اترے گی، اللہ دماغ میں نہیں اترنے دے رہا۔ پڑھے لکھے ہو کے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی ہم وظائف سے بیمار ہوئے ہیں تو پھر وظائف کی طرف جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں 5 کام ہیں، 6 کام نہیں کرنا، اللہ ٹنگ دے گا، جس طرح پہلے ٹنگے ہو اس سے بھی 10 گنا زیادہ اللہ اذیت والی حالت میں لے کے چلا جائے گا۔ جس مریض کو ہارٹ اٹیک ہو جائے وہ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، چکنائی والی خوراکیں کھا سکتے ہیں، کھد کھا سکتے ہیں، سری پائے کھا سکتے ہیں، تو اللہ والوں پھر کھوپڑا کام کیوں نہیں کرتا؟ پھر دماغ کیوں کام نہیں کرتا؟ کہ بقیہ زندگی اب احتیاط کے ساتھ گزارو اور اتنا درود پڑھو کملی والے پہ کہ مرنے سے پہلے دنیا جو ہے، جو آگ لگائی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ کبھی شافی کی بات تنہائی میں راتوں کو سوچو، وظائف پڑھنے والوں تم نے اتنی آگ لگائی کہ تم نے اپنی اولاد کی دنیا برباد کر کے رکھ دی، تو تمہاری قبر کے اندر کتنی آگ ہوگی اس کو سوچو۔ درود پاک پڑھ کے، استغفار کر کے، بچوں کی آگ جو لگی ہے، بچوں کو لگی ہے، اولادوں کو لگی ہے، گھر بار پہ لگی ہے، کاروبار کو لگی ہے، اس کو بجھاؤ اور یہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ دنیا کی آگ بھی ٹھنڈی کر دے، میری قبر کو بھی ٹھنڈا کر دینا۔ کہ یہاں یہ عالم ہے کہ میرے اعمال کی وجہ سے دوسرے لوگ اتنے متاثر ہو گئے، تو میرے اعمال کی وجہ سے میری قبر کتنی متاثر ہوئی ہوگی۔ بجائے یہ سوچ کے مر جائیں، راتوں کو نیند نہ آئے، اٹھ کے کرلائیں، رب کو منائیں، ہمیں بتائیں، ہم سے پوچھیں حضرت صاحب ہمیں طریقہ بتاؤ کہ رب کو کیسے منانا ہے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں حضرت صاحب اتنا نہیں پڑھ سکتے۔ پھر بات وہیں آ گئی نا کہ جس قوم کو اقبال نہ جگا سکا،
जिस कौम को इकबाल ना जगा सका, उस कौम को मैं क्या कर सकता हूं, उस कौम को मैं कैसे जगा सकता हूं। अल्लाह बोले जगाया तो उसको जाता है जो सोया हो, जो मोया हो उसको जगाया नहीं जा सकता। अब ये कौम सोई नहीं, ये मोई है, इसका ज़मीर मर गया है। हराम खा खा के, हजूर की नाफरमानी कर करके, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर करके ज़मीर मर गया है। उसे बात ही नहीं समझ आ रही। और क्यों समझ नहीं आ रही? कि मेरा अल्लाह ही नहीं समझ आने दे रहा। अब अल्लाह चाहे तो क्यों समझना है, अल्लाह चाहे तो क्यों समझना है, अल्लाह ही समझ नहीं आने दे रहा। अल्लाह इन्हीं हालात के अंदर अल्लाह टूटना चाहता है, मारना चाहता है कि इसी हाल के अंदर मारूंगा कि तुमने मेरे फैसलों के ऊपर अपनी रजा जाहिर नहीं की, मेरे फैसलों को तस्लीम नहीं किया, एक जादू की तरफ चल पड़े और एक वजीफों की तरफ चल पड़े। नहीं, हम हालात को बदल के छोड़ेंगे, हालात को बदल के छोड़ेंगे। और एक ने कहा कि तेरे पास है, अब मेरे पास नहीं है, तो फिर तेरे पास भी नहीं रहनी चाहिए। यानी खुदा बन गए, दोनों खुदा बन गए। तो अल्लाह वालों, ये सिफत अल्लाह की है कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। फ़आलुल लिमा युरीद, ये अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह जो चाहता है करता है, जो चाहता है वो होता है। वो कुन कहता है फयकून हो जाता है। हमारे अंदर ये सिफत नहीं है कि हम जो चाहें हो जाए। कभी हम चाहेंगे, अल्लाह भी वही चाहेगा, वो हो जाएगा। कभी हम चाहेंगे लेकिन अल्लाह की रजा नहीं होगी, वो नहीं होगा। तो हमने राजी किस पे रहना है? अल्लाह की रजा पे। जब अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओगे, या अल्लाह जो कुछ दिया है तेरी रजा पे राजी हैं, जो हम गलती कर बैठे शौरी ला शौरी, या अल्लाह माफ कर दे। तो अल्लाह वालों, बकिया जिंदगी रब को मनाने पे लगा दो, ना कि दुनिया बनाने और वज़ाइफ पढ़ने पे। जब रब को मना लोगे, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आखिरत भी बना देगा। ये बात इनके लिए है जो जादू की तरफ चल पड़े। तो अल्लाह वालों, उनसे भी ये अर्ज करता हूं कि अभी मोहलत है, तौबा कर लो, ईमान की तजदीद कर लो, निकाह की तजदीद कर लो, और बकिया जिंदगी हजूर की गुलामी वाली गुजार लो, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो कि अल्लाह दरगुजर फरमा देगा। वरना रब क्या फरमाता है? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से बढ़ के कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह के नबी ने उससे भी, नौजवान से भी क्या पूछा था कि तूने कोई नाहक कत्ल तो नहीं किया, तूने शिर्क तो नहीं किया। तो जादू किस लिए किया जाता है? किसी को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, खुफिया कत्ल करने के लिए। तो तुम्हारे इस खुफिया जादू से कोई कत्ल हो गया है तो तुम कातिल हो, तुम कातिल हो। और जो तुमने जादू किया है तो तुमने शिर्क किया है। तो अभी तौबा कर लो, और रब की रहमत का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह तौबा कबूल कर ले, तुम्हारी आखिरत भी बच जाएगी और पिछले वालों की दुनिया भी बच जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस गुजारिशात को तमाम सुनने वालों के दिल में उतार दे, ताकि हमारी भी आखिरत बच जाए और दुनिया भी बच जाए। और जिन्होंने अपनी दुनिया बर्बाद कर ही ली है, अल्लाह उनकी दुनिया भी आबाद कर दे। और जिन तकलीफ़ों, मुसीबतों, परेशानियों के अंदर फंसे हैं, अल्लाह उन तमाम हालात के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खैर व आफियत के साथ निकाल दे। और इन्हें सुनने वालों को अल्लाह ये शऊर अता करे कि हमारी कामयाबी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में है। तो अल्लाह की रज़ा का नाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी है। और हजूर की ग़ुलामी में आने के लिए क्या है कि दिन रात दुरूद पढ़ो, ताकि जो लगी हुई आग है वो भी बुझ जाए और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह हो जाए। जब रहमतल लिल आलमीन की तेरे मेरे घर के ऊपर या तेरी मेरी ज़ात के ऊपर एक निगाह हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह रज्जत के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। जो तंगी के हालात हैं, अल्लाह उन हालात से भी निकाल के खुशहाली की तरफ लौटा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आप सबको हिदायत अता फरमाए, सुनने वालों को सबको समझ अता फरमाए, और हमारी तमाम की इल्तजाएं, दुआएं, दरखास्तों को सुनने वालों के हक में कबूल मंजूर फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।